بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس ایہام گوئی تحریک کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں اس کا مختصر سا پس منظر پڑھیں گے، پھر ایہام گوئی کیا ہے، اس کی تعریف، اور آخر میں ایہام گوئی شعراء کون کون سے ہیں اور ان کے وہ کون سے اشعار ہیں جن میں ایہام پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دو تین اصطلاحات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس نوٹس میں یہ بار بار آئیں گے۔ ایک ہے شمالی ہند۔ ٹھیک ہے، شمالی ہند کہتے ہیں ہندوستان کا شمالی علاقہ، یعنی لکھنؤ، مالوا اور دہلی جو علاقے ہیں، اس کو شمالی ہند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو اصطلاح استعمال ہوگی اس نوٹس میں وہ ریختہ گو ہے۔ ریختہ گو یعنی ریختہ کہنا۔ اس وقت اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، تو اس وقت شعراء جس زبان میں شاعری کرتے تھے شمالی ہند میں، ٹھیک ہے، لکھنؤ اور دہلی والے جو علاقے ہیں اس میں، تو اس کو ریختہ گوئی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو 18ویں صدی کے دوسرے عشرے میں جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو اس نے شمالی ہند کے ریختہ گو شعراء میں ایک نئی روح پونک دی، اور اسی طرح اردو شاعری ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ شمالی ہند میں جب اردو شاعری کا پہلا دور شروع ہوا تو اس دور کے اردو شاعر فارسی کی شعری روایت کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، لہذا اردو شعراء نے فارسی شعراء کے مقبول رجحانات کو ہی اپنا کر اپنی مشعل راہ بنایا، اور فارسی شاعری کی جس روایت کو پہلی بار اختیار کیا گیا وہ ایہام گوئی کی روایت تھی، یعنی فارسی شاعری میں بھی ایہام گوئی موجود تھی۔ تو یہاں کے شعراء، شمالی ہند کے شعراء نے بھی اس کے اثرات قبول کیے اور ایہام گوئی کی روایت یہاں پر شروع ہوئی۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، دیوان ولی نے شمالی ہند کی شاعری پر گہرا اثر ڈالا اور دکن کی طویل ادبی روایت شمال کی ادبی روایت کا حصہ بن گئی۔ یعنی دکن کی طویل ادبی روایت کون سی تھی؟ ایہام گوئی تھی۔ تو جب ولی کا دیوان یہاں شمالی ہند میں آیا، لکھنؤ دہلی علاقوں میں آیا، تو اس میں ایہام گوئی کے اشعار بہت زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس دیوان کو دیکھ کر یہاں کے شعراء نے، شمالی ہند کے شعراء نے ایہام گوئی کو اپنایا، اور ایہام گوئی کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو بعد میں اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی۔ اردو شاعری کی پہلی ادبی تحریک یعنی ایہام گوئی بھی دیوان ولی کے اثر پروان چڑھی ہے۔ ایہام گوئی شمالی ہند میں اردو شاعری کی ایک بڑی تحریک تھی۔ یہ تحریک محمد شاہی عہد میں شروع ہوئی اور ولی کے دیوان کی دلی آمد کے بعد اس صنعت کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کی ترقی کا آغاز اس تحریک سے ہوتا ہے۔ کس تحریک سے؟ ایہام گوئی کی تحریک سے۔ اب ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ چونکہ اس صنعت کے استعمال سے پڑھنے والا وہم میں پڑ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، اسی لیے اس کو ایہام کہا جاتا ہے۔ اب ایہام گوئی کی تعریف کیا ہے؟ ایہام گوئی سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنے شعر میں ذو الفاظ کا استعمال کرے جن میں ایک معنی قریب کا ہو جبکہ دوسرا بعید کا، اور شاعر کا مراد معنی بعید ہو، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے شعر میں جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کا معنی ہو اور دوسرا بعید کا، اور شاعر کا مراد بعید کا معنی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ایہام گوئی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اس کے رخسار دیکھ جاتا ہوں عارضی میری زندگانی ہے، تو اس شعر کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ میری زندگی بہت مختصر ہے، اسی وجہ سے محبوب کے رخسار کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ژرف نگاہی سے پتہ چلتا ہے، یعنی جب اس کو ہم گہرائی سے دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مصرعے میں لفظ عارضی عارض سے نکلا ہے جس کے معنی گال کے ہیں، گال۔ چنانچہ شاعر کا مراد یہ ہوا کہ میری زندگی رخساروں کے سہارے چلتی ہے اور میں محبوب کے رخسار کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر عارضی جو لفظ استعمال ہوا ہے اس شعر میں، تو یہاں انہوں نے ایہام پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایہام گوئی کا ایک اور مثال مومنان مومن کا ایک شعر ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے کہ شب جو مسجد میں جا پنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب یہاں پر خدا خدا کر کے دو معنی ہے، یعنی ایک اللہ اللہ کر کے، جبکہ دوسرا معنی اس کے ہیں یعنی بہت مصیبت سے، یعنی بہت مصیبت سے ہم نے رات کاٹی ہے، اور دوسرا معنی اس کے یہ ہے کہ رات ہم نے اللہ اللہ کر کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ہم نے پوری رات کاٹ لی۔
ٹھیک ہے، ایہام گوئی کا فائدہ یہ ہوا کہ لفظ کے باطن کو ٹٹولا جانے لگا اور اس کے باطن سے نئے مفاہیم اجاگر کرنے کا رجحان پیدا ہوا، یعنی ہر لفظ پر سوچا جاتا تھا، کیونکہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتی تھی، تو ہر لفظ پر سوچا جاتا تھا کہ ایک معنی یہ ہے تو دوسرا اس کا کیا معنی ہے، تو اسی طرح نئے مفاہیم اجاگر ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، مشاعروں میں اس صنعت نے خاص دلچسپی پیدا کی اور فارسی کے مقابلے میں اردو شاعری کا ذوق فروغ پانے لگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ولی دکنی کا دیوان دہلی میں آنے کے بعد ایہام گوئی کا سلسلہ شروع ہوا، جو آہستہ آہستہ باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ ایہام گوئی تحریک کے ہم شعراء کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ولی دکنی سب سے پہلے شامل ہے۔ تو ولی دکنی کا ایک شعر آپ کے سامنے موجود ہے کہ رخ پہ دلبر کے جلوگر ہے جو خال، ہو ذکر سر پہ جیوں کڑا ہو بلال۔ اب یہاں پر آپ خال دیکھیں تو خال ایک لفظ تو خالات ہیں، جبکہ دوسرا اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو تل ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر جو کالا داغ ہوتا ہے جس کو ہم تل کہتے ہیں، ایک معنی یہ ہے، تو اسی وجہ سے اس میں ابہام موجود ہے۔ دوسرا شعر سراج الدین خان آرزو کا دیکھیں، داغ چوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن تیرا دوتے دوتے۔ تو اس شعر میں بھی ابہام موجود ہے۔ یہ ابہام یہاں پر موجود ہے، لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے مجھے کہ کہاں پر ابہام موجود ہے، یہ کام آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ مبارک ابر ایک اور شاعر ہے ایہام گوئی تحریک کے، تو کہتے ہیں نازک پنے پر اپنے کرتے ہو تم غرور، موسیٰ کمر سے اپنی فرعون ہو رہے ہو۔ تو اس میں بھی ایہام موجود ہے۔ چلو میں بتاتا ہوں کہ کہاں پر ہے۔ یہاں پر موسیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ دو علیحدہ الفاظ ہیں، منہ اور سی۔ منہ کے معنی ہے بال اور سی مطلب کی طرح، یعنی بال کی طرح پتلی کمر۔ ٹھیک ہے، اس پر کیوں آپ غرور کر رہے ہیں، اپنے فرعون کی طرح آپ اس پر کیوں غرور کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب سے مخاطب ہے شاہ مبارک ابر۔ تو منہ سی کمر، یعنی منہ سی کمر یعنی بال سے باریک کمر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شاکر ناجی اس تحریک کے ایک اور ہم شاعر ہے، وہ فرماتے ہیں ناجی دہن کو دیکھ سخن مختصر کیا، گرچہ سجن کی زلف کا قصہ طویل تھا۔ تو اس شعر میں بھی ابہام موجود ہے۔ تو یہ دو جو شعر ہے اس میں کہاں پر ابہام موجود ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ شریف الدین مضمون ہے، حاتم ہے، صدر الدین خان فائز دہلوی ہے، تو یہ تمام اس کے علاوہ اور بھی ہے جو اس تحریک کے نمائندہ شعراء ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے اور دوبارہ سے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے متعلق سوالات آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔